اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز. ماشاء اللہ۔ تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں الہ یوم القیامہ، قیامت تک دیکھ رہا ہوں. جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، یہ بھی حاضر و ناظر ہے. سبحان اللہ۔ جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو جو کہ ہر چیز کا علم تھا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک جگہ ہو دوسری جگہ چلے جانا، تیسری جگہ چلے جانا، اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. سبحان اللہ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ماشاء کہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز. ماشاء اللہ۔ طبرانی کی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ کو زمین میرے لیے اٹھا دی تو انما انا انظر الیہا و الی ما هو کائن فیہا، تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں الی یوم القیامہ، قیامت تک دیکھ رہا ہوں. کانما انظر الی کف ہذی، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ ہتھیلی میں کوئی چیز ہو. واہ واہ۔ تو یہ دیکھنا یہ بھی ایک حاضر و ناظر کا حصہ ہے. اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، یہ بھی حاضر و ناظر ہے. سبحان اللہ۔ تو سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے میرا خواب میں دیدار کیا ان قریب بیداری میں میرا جلوہ دیکھے ہائے گا. ہائے ہائے۔ تو دنیا کے کونے کونے میں سرکار خواب میں دیدار کراتے ہیں تشریف لا کر، کیونکہ من رآنی فی المنام فرال حق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس نے حق دیکھا. سرکار علیہ السلام خود تشریف لے جا کر دیدار کراتے ہیں اور پھر خواب میں بھی کراتے ہیں فسیرانی، ان قریب. قبر میں تو ہر کوئی دیکھے گا، قبر میں نہیں، فسیرانی سین قریب کے لیے، ان قریب بیداری کے اندر بھی میرا جلوہ دیکھے گا. سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بیداری کے اندر دیدار کیا. دوسری دفعہ حج پر تشریف لے کر گئے. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے 75 مرتبہ بیداری کے اندر سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا. سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. تو یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہیں، پلک جھپکنے میں. قبر میں موجود ہیں تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا ان کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جی جی جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا قبر رہا. کے اندر عذاب دیکھ لیا۔ قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لیے. فشکا بنصفین، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، قبروں کے اوپر رکھے اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی اور اس کی حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اب قبر کے اندر کو دیکھا اور وجہ بیان فرما دی جو پہلے انہوں نے اپنے دور میں گناہ کیے تھے، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ وجہ بھی بیان فرما دی. وجہ بیان کر دی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا. اچھا، یہ تو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا، یہ تو غالباً براق پہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. سبحان اللہ۔ تو اتنی دور سے پھر بھی دیکھ لیا، قبر کے اندر دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ۔ دل فرش سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان کا معجزہ ہو گیا. یہ ان کا معجزہ ہو گیا کہ وہ ادھر بھی موجود، چلے تشریف لے کر گئے، ادھر بھی تشریف لے کر گئے. ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، دیکھو مسلک کوئی بھی ہو، اگر توحید پرست ہے، کافر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی. اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر نام و سنی کے دیوبندی کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، فلان. کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے. جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا، تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے، جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، 2 ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، بشر ہونے کا کوئی 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے، فرشتے تھے، یا نورانی مخلوق، مٹی کے بنے ہوئے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے.
انسان جو ہے نا لوازمات جو گوشت پوشت کا ہوتا ہے نا انسان, تو اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے, یعنی کوئی گھماتا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے, لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے, تو وہ پھر گھماتے ہیں بات کو. تو لیکن جو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, آپ کے والدین تھے, آپ کی اولاد تھی, اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہیں سارے انسان تھے, آدم کی اولاد, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں, یا مشکل کشا سمجھنا, اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے, آپ جب چاہیں جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو یہ بھی کفر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. بھائی ہر ایک کے پیچھے, جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا, اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو, تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے. زبردستی اس میں گھسنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. ایک باؤنڈری ہے اسلام کی, اس باؤنڈری کے خیال کرنا پڑے گا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. وہ دلیل پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا, شاہد کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر, گواہ, اور یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے. میرے دوستو, انا ارسلناک شاہدا اگر اس کا معنی ہے حضور گواہ ہے, اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے, تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا, حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے. اس کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا, اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو. و میتنا, کن کو بخش؟ وفات شدگان کو. و شاہدنا, موجودوں کو. و غائبنا, ہم سے غائبوں کو بخش. حضور پڑھتے تھے. تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو وہ غائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے, اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے, تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ باقی رہا یہ کہ شاہدن, یہ انا ارسلناک شاہدہ کا معنی گواہ ہے, اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے, تو مجھے حاضر ناظر مانے, میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی, دلیل دوں گا. آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ, رکوع پہلا ہے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا, انہیں نہیں مانی, لہٰذا یہ گواہی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر. تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا, تو ہم سارے گواہ ہیں, ہم سب حاضر ناظر ہیں. پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا, کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے. ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے, یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا. انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ. امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں. شہادت شہاد جسے کہتے ہیں, سچی گواہی آپ کے پاس آئی, اس پر آپ گواہی دے دیں. تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے, وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں, سچی گواہی ہے. 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں, تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے, اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے. تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ این پھد لایا ہو یا پوری قوم نو دلائل ان کے پاس. اچھا اگر حاضر ناظر ہیں حضور پاک, مجھے بتائیں غزوہ کس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور جائیں؟ سریہ, جس میں حضور صحابہ کو بھیجیں. 27 غزوے ہیں, 400 سریات ہیں. میں کہتا ہوں 427 ہی غزوے ہیں, پھر تو کوئی سریہ نہیں ہے. حضور تو حاضر ناظر ہیں, سریے میں بھی ہیں اور گھر میں بھی ہیں. غزوہ بنتا کیوں ہے؟ حضور نے حج فرمایا ہے, بتائیں حج کیا ہے؟ 7 ذو الحجہ کو منا جاؤ, 8 کو مزدلفہ جاؤ, 9 کو عرفہ جاؤ, یہ ہے آپ کا حج. حضور تو 8 کو ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں.
7 کو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، 9 کو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو حج کیسے بنتا ہے؟ سفر معراج کا کیا معنی؟ فارش سے عرش پہ گئے ہیں، حضور تو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، سفر کا کیا مطلب؟ سفر ہجرت کا معنی مدینہ گئے، مکہ چھوڑا، حضور تو مکے میں بھی ہیں مدینے میں بھی ہیں، تو حاضر ناظر کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر اور حضور اذ جس وقت غار میں ہیں، ہما فی الغار فی ظرفیہ ہے، جس وقت غار میں ہے۔ کیوں بابا تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہے، تو غار میں بھی ہیں باہر بھی ہیں، اب ہما فی الغار کہاں ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، پیغمبر مصطفیٰ جب آپ گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے تھے، قرآن کہتا ہے نا، گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، جنگ احد پہ جانے کے لیے گھر سے نکلے اور صفیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور آتا ہے، وہ تو گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ خرجتا جب آپ اپنے مدینہ شہر سے باہر نکلیں تب بھی قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، صرف مدینہ کا حکم نہیں ہے، پوری دنیا کا حکم ہے۔ کیوں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ خروج کون کرتا ہے؟ نکلنا ہوتا ہی اسی کا جو حاضر ناظر نہ ہو۔ اگر ہم حاضر ناظر والی بات مان لینا تو دین ایک گنڈھڑی چپا کے اتھا رکھ دے والے، جی دین ایک گٹھڑی میں ڈال کے ادھر رکھ دیں، پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہی عقیدہ ہے۔ کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ پر ہیں اسی طرح اللہ کے نبی بھی ہر جگہ پر ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ کہا جی تمہارا عقیدہ؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا جی کلمہ پڑھو۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا جی ترجمہ کرو۔ میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے، توجہ رکھنا۔ کہا جی دوسرا جز۔ میں نے کہا حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ مجھے کہتا ہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اب مکہ میں ہو تو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ مدینہ میں ہو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرگودا میں ہو ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ کوٹ نجیب اللہ میں ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا ہے ہوئے نا پھر ہر جگہ، دیکھو کلمے سے ثابت۔ میں نے کہا آپ بتاؤ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی کعبہ۔ میں نے کہا مکہ میں کیا کہو گے؟ کہا جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ مدینہ میں کیا کہو گے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ سرگودا میں کیا کہو گے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوٹ نجیب اللہ میں کیا کہو گے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ میں نے کہا کعبہ ہر جگہ پر ہے؟ مجھے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر جواب کیا دو گے؟ اس نے کہا جی کعبہ ہے تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے۔ میں نے کہا حضور ہے تو مدینہ میں، ان کی رسالت یہاں بھی ہے۔ میں نے کہا اس پر کوئی اور دلیل ہے؟ آپ دلیلیں پیش کرو، میں دلیل آخر میں لے آؤں گا، تم سارے دلائل بیان کر لو۔ کیا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہر جگہ پر ہیں۔ یہ میں طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ منطق کی شکل رابع ہے جس میں ایک صغریٰ ہے ایک کبریٰ ہے، حد اوسط صغریٰ میں محمول ہے، کبریٰ میں موضوع ہے، اس کو گرا دو تو نتیجہ نکلے گا۔ اس نے کہا جی محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ ہیں تو محمد مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہیں۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کریم میں ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا۔ میں بھی کہتا ہوں سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے، سورج ہر جگہ پر ہے۔ تو کہہ دے کہ سورج ہر جگہ پر ہے۔ کہا جی وہ تو ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ہر جگہ پہ ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج تو آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے حضور مدینہ میں ہیں اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا کوئی اور دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ کہا جی ہمارے پاس حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا جی بخاری شریف۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔
آپ کے علم میں ہے قبر میں فرشتہ 3 سوال کرتا ہے، نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں لفظ کیا ہے؟ ما ربک، تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیا جی بندہ فوت ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، دفن ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، اور فرشتہ اس قبر میں آتا ہے اور پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا۔ جب دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اور جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ۔ اگر حضور مدینہ میں ہے تو وہ تو کوٹ نجیب اللہ سے دور ہے، فرشتہ کے ما تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور یہاں پر قبر میں ہیں، اور ایک وقت میں بندہ ایک نہیں فوت ہوتا، لاکھوں فوت ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے، لاکھوں قبروں میں یہی جواب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور ہر قبر میں ہیں، تو پھر حاضر ناظر ہوئے نا، ہر جگہ پہ ہوئے۔ میں نے کہا تیری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اب تیرے اصول پہ بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ ستاروں کو پوجا کرتی ہے، ابراہیم نے رد کیا تو فرمایا فلما، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، آسمان پہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، استفہامیہ بات کہنا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مان لوں، یہ رب ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہیں۔ کوٹ نجیب اللہ اور مدینہ کا سفر تھوڑا ہے، زمین سے ستارے کا سفر زیادہ ہے، تو فرشتے نے ذالکا نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذالکا نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرمایا ہے، ذالکا نہیں فرمایا ھذا۔ تو میں نے کہا پھر کہنا چاہیے تھا نا ذالکا ربی، تو کیوں کہا ھذا ربی؟ اس کی تو بس ہو گئی نا، کیونکہ شبہات یاد کیے تو ختم ہو گئے۔ مجھے کہتا ہے تو کیا یہ ضابطہ غلط ہے نحو کا، گرامر کا؟ اگر قریب ہو تو ھذا یہ، اگر دور ہو تو ذالکا وہ۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن بھی ٹھیک ہو اور قانون بھی ٹھیک ہو؟ سوال سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھاتا ہوں، تجھے پھر سمجھ آئے گا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے احناف یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ہدایہ کتاب تمہاری ہے؟ میں نے کہا ہماری ہے۔ صاحب ہدایہ کہتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے بعد ولی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ہدایہ ابو حنیفہ کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے ولی کو صحابی کی جگہ پہ کھڑا کر دیا، دیکھو گستاخی ہے۔ میں نے کہا جو صحابی نہ ہو ولی ہو اس کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، تو نے فتویٰ لگانا ہے اللہ پر اور فتویٰ لگانا ہے قرآن پر۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع کرنے والے بعد والے رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے اسے رضی اللہ عنہم کہا جو صحابی نہیں ہے، تو لگا فتویٰ قرآن پہ۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے کہتا ہے تو یہ اصول غلط ہے۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، اصول غلط ہے، صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی پھر؟ میں نے کہا توجہ رکھنا ذرا،
میں اب اس اصول کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. میری عادت ہے میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں. قانون بھی، قاعدہ بھی، آیت بھی، حدیث بھی، عقیدہ بھی، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے پھر دماغ میں اترتا ہے. میری بچی فیصل آباد ایک مدرسے میں پڑھتی ہے. میں فیصل آباد میں تھا، لاہور جانا تھا. میں نے پوچھا آپ کے یہاں جمعہ کتنے بجے ہے؟ ایک استاذ کو کہا جی ہمارے یہاں جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے. میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا. انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو بیان بھی کر دیں. میں نے بیان کیا، پھر خطبہ دیا، پھر جمعے کی نماز پڑھائی. اور وہ طلبہ سب مجھے جانتے ہیں، استاذ بھی جانتے ہیں. جب فارغ دفتر میں بیٹھے تو میں نے کہا ذرا میری بچی کو بلا دیں میں مل لوں. کہا جی آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کارڈ؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگتے ہو؟ کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے مدرسے کا؟ وہ موت میں نہیں تھا نا، استاذ تھا، اس کی تو مجبوری تھی. میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی باپ نہ ہو اور لے جائے، شوہر نہ ہو لے جائے. میں نے کہا مجھے تو آپ جانتے ہیں نا. کہا جی غلطی ہوگی، بلا دیتے ہیں. میں نے کہا بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں کارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے. اور جب کسی کو جانتے ہو وہاں کارڈ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو بولو. ایک شخص ایسا ہے پتہ نہیں صحابی ہے یا نہیں، جب رضی اللہ عنہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی نہیں ہے. یہ اصول تب ہے جب پتہ نہ چلے. اور جب بندہ اتنا معروف ہو، ہر کسی کو پتہ ہو کہ صحابی نہیں ہے، اس کو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا علمی جواب تو ہو گیا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، حنفیت سے بغض کا ہے، دیوبندیت سے نفرت کا ہے، اور یہ صرف امت کو توڑنے کے لیے ہے، کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اچھا یہ علمی سوال ہے، دیانت والا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پھر لگاؤ فتویٰ سعودی حکومت پہ، وہ گستاخ صحابہ ہیں. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں آپ کو بھی کہتا ہوں. میں نے کہا جاؤ مسجد نبی میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. یہ مسجد نبی ہے، یہ اس کے سامنے صحن ہے جہاں پہ وہ چھتریاں لگی ہیں. آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں. اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عثمان، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر لکھا ہے نہ ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر عثمان، ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، ادھر ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا اب دیکھتے جاؤ. پھر آگے ادھر لکھے حسن یہاں موجود ہے. پھر بالکل سیدھا پیچھے جاؤ، وہاں پہ جو پہلا ستون ہے لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. کیا لکھا ہے؟ لگاؤ فتویٰ. میں نے کہا اگر دیانتدار ہوتے تو فتویٰ ان پہ لگاتے. اس کا مطلب یہ کہ دیانت نہیں ہے، بغض ہے. جواب تو آ گیا. میں اب سمجھانے لگا ہوں. صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ ہو، صحابی نہ ہو تو رحمت اللہ علیہ. لیکن ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے. وہ کیا؟ اگر شبہ آ جائے تو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، اگر شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ. دونوں کو کہنا ٹھیک ہے. میں نے کہا فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر قریب ہو تو ھذا یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالک وہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے. ذالک نہیں ھذا کہا ہے کیونکہ اصول کے اندر ایک اصول اور ہے. وہ یہ ہے ایک ہے دیکھنے والا، ایک ہے جس کو دیکھتا ہے. اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو تو دور ہو تو تب بھی ھذا کہہ سکتے ہیں. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، حجاب ختم ہو گئے. ھذا ربی کہا ہے. میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، پیغمبر مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، حجاب ختم ہو گئے ہیں. تو ما تقول فی ھذا کہا ہے، ما تقول فی ھذا کہا ہے. وہ اتنا ٹکڑا پکڑتے ہیں نبی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام آج تک ہمارے اندر فزیکلی موجود ہے. حاضر و ناظر ثابت کر دیتے ہیں. حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو وہ کوٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ سورہ حجرات میں ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں تم یاد رکھو یہ اللہ کے رسول ہے تمہارے اندر. ابو بکر یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو میرا دماد ہے تو بیٹے کی جگہ ہوگا.
اور سیدہ عائشہ یہ نہ سمجھ لیں یہ تو میرا خامد ہی ہے تو میں خامد کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتی ہوں. وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ صرف اتنے الفاظ چاہتے ہیں کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام آج تک موجود ہیں. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ترجمہ کرو جی, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وہ کہتے ہیں ادھر بھی ہیں, ادھر کی تو لال ہے بیچ, یہ تو ان کی رسالت کا منصب ہے جو قیامت تک ہے. وہ تو میرے ابا جی بھی مرنے تو بعد بھی آئے ہی ہیں, کیونکہ جب بھی میرے باپ کا نام لکھا جائے گا یا میرے دادے کا نام لکھا جائے گا, میرے والد صاحب لکھیں گے تو وہ اپنے باپ کا نام وہی لکھیں گے مرنے کے بعد بھی. وہ ہیں ہی رہتے ہیں نا, تھے تو نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی. اس طرح یہ یعنی عقیدے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ تھوڑے عقیدے کی اصلاح بھی کرتا ہوں نا, خالی جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں نہ کرنی چاہیے, تھوڑی کڑوی کڑوی باتیں بھی کرنی چاہیے, کیونکہ میٹھی باتوں سے اصلاح کوئی نہیں ہوتی ہے, صرف مجمع اکٹھے ہوتے ہیں. کڑوی باتوں سے مجمع چھٹتے ہیں لیکن اصلاح ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد مجمع اکٹھے کرنا نہیں, اصلاح کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہیں غیب کی خبریں نوحیہ الیک, جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, کسی کی شاگردگی انہوں نے اختیار نہیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا. اس کے باوجود وہ اپنی پیدائش سے کتنے پرانے واقعات, 500, یہ کم از کم تو یہ 500 سال پرانا واقعہ تو ہے نا, یہ تقریباً 600 سال کہہ لیں آپ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پیغمبر ہیں, کہ آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے اتنا عرصہ پہلے کی ہیں, اور یہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ, اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے. اس سے عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا جی. وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر و ناظر تھے روحانی طور پر. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ, ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں, بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں. جسمانی طور پہ آپ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں ہیں, اور آپ جو ہے وہ اپنے تصرف سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دلیل مانگیں تو دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل ماننے کے اوپر 295C ہے. کوئی دلیل پہ قرآن و سنت سے ہونی چاہیے, اس کو اپنی طرف سے بنا. تو وہ پھر اس قسم کے دلائل وہ جو ہے نا ان کے رد کے لیے کافی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں. یہی تو, یہ اس سے تو علم غیب کا جو عقیدہ وہ والا حاضر و ناظر, ایک تو علم غیب والا عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے, وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی 600 سال پہلے ایک واقعہ ہوا, آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے, اس کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں. اللہ یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی خبر کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ آپ وہاں موجود نہ ہو کر بھی عالم ارواح میں اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. لکھا کہاں ہوا ہے؟ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا کہ موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. چلو حاضر و ناظر میں سے آدھا عقیدہ تو فارغ ہو گیا نا, حاضر تو ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں ناظر تو تھے, ناظر کو بھی ختم کرتے ہیں. جی یہ جو آپ نے غلط عقیدہ گھڑا ہے. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی, اور وہ ایک آیت میرا خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے سیم یہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2000 سال پہلے ہیں. 1400 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور اوپر کے 600 سال ڈال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات ہوئے ہیں. اور قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے انبیاء میں سے, چونکہ وہ صاحب امت پیغمبر بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں کئی ایک جگہ پہ یہ یعنی گفتگو آئی ہے. سورۃ القصص جو ہے نا جی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوڈنگ آیت نازل فرمائی ہے جس میں ان دونوں چیزوں کی نفی ہوئی ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے 44, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ, آپ مغرب کی جانب نہیں تھے,
کوہ طور کے مغرب کی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر حکم وحی نازل فرما رہے تھے. یعنی آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس جگہ پر کوہ طور کے پاس موجود نہیں تھے، تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحی سے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب یہاں پہ آ کے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ ہی چینج کر دیا، اور ترجمہ یہ کیا کہ نہ آپ حاضر تھے نہ موجود تھے، ایک ہی لفظ یعنی مختلف الفاظ استعمال کر دیے. شاہد کا ترجمہ باقی ہر جگہ وہ حاضر و ناظر کرتے ہیں، یہاں وہی شاہد لفظ آیا، یہاں ترجمہ بدل دیا. اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے جال حق کے اندر یہ آیت ہی آدھی لکھ دی، جو اس بات کا ثبوت ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے ہمارے خلاف ہے آیت. انہوں نے آدھی آیت لکھی، اور حاضر و ناظر پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا جن آیات کے ذریعے، اس میں سے انہوں نے لکھا کہ یہ بھی لوگ مخالفین ہمیں یہ آیت پیش کرتے ہیں وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اگلے جو 3 لفظ تھے، صرف کوئی یہ نہیں کہ کوئی 3 کلومیٹر لمبی تھی وہ کوئی آیت، 3 لفظ چھوڑ دیے اور کہا اس میں تو لکھا ہے کہ اے نبی تم وہاں پر موجود نہیں تھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پہ ناظر تھے، دیکھ رہے تھے، اور وہ اسی آیت میں وما کنت من الشاہدین، اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہی نکال دیا بیچ میں سے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کلمہ گو مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو کاتب کی غلطی ہو، کتابیں چینج ہو گئی ہوں، جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں، اللہ کو جواب دیں گے. ہمارا کام صرف ایکسپوز کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کے عقائد میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى آمین.